الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج آپ کو ایک اور خاص مجرب طریقوں میں سے ایک طریقہ بتایا جائے گا۔ ناف کو درست رکھنا ہزاروں نہیں لاکھوں بندوں کی ناف اتر جاتی ہے، اگر میں کہوں کروڑوں تو یہ بھی درست ہوگا۔ پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ناف اتری ہوئی ہے یعنی کہ ہٹی ہوئی ہے یا نہیں۔ اس کے لیے سیدھا سا طریقہ ہے، آپ لوگ ایک دھاگا لیں، ناف پر رکھیں اور اس کو پہلے سیدھی چیسٹ کے اوپر ناپیں، پھر اس کو ادھر سے ناپیں۔ آپ دیکھیں گے اگر ناف صحیح ہوگی کہ دونوں کا ناپ بالکل اوکے آئے گا۔ اگر یہاں کا مثال کے طور پر 1.5 فٹ ہے تو یہاں کا بھی 1.5 فٹ آئے گا، اور اگر ناف ہٹی ہوئی ہوگی تو ایک تو علامت ہے کہ موشن آ جاتے ہیں، لیکن دوسری علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ موشن نہیں آ رہے، بندے کی گیس اوپر چلی جاتی ہے، دم گھٹنا۔ میرے پاس بہت سے مریض آئے اور الحمدللہ رب العالمین فائدہ ہوا۔ ایک بندہ 8 ماہ سے ڈاکٹر کا مسلسل علاج کر رہے تھے لیکن کوئی افاقہ نہیں ہو رہا، میرے پاس آئے دوسرے دن میں فائدہ ہو گیا۔ ان کی ناف ہٹی ہوئی تھی اور دوسری گیس اس کی وجہ سے چلی جا رہی تھی، وہ یہ سمجھ رہے تھے یہ ارک النسا کا درد ہے، ان کی ایک سائیڈ بالکل خراب ہو جاتی تھی اور اسی درد میں وہ تڑپتے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی سینکڑوں مریض آئے۔ خیر، ناف کو درست رکھنے کا میں طریقہ بتلا رہا ہوں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ناف کو درست رکھنے کا، جن کی ناف صحیح ہے وہ روزانہ ناف کے اندر 3 یا 8-10 قطرے تیل کے پلائیں، لیٹ جائیں اور اس کے بعد لیٹنے کے بعد بالکل پاؤں کو زمین سے 3-4 انچی اٹھا لیں اور پنجوں کو آگے کی جانب کریں۔ سر کے نیچے تکیہ نہیں ہونا چاہیے اور گنتی گنے 1 سے 15 تک، پھر دونوں پاؤں کو زمین پر رکھ لیں۔ اس کے بعد 2 منٹ بعد پھر اٹھائیں، 3 انچی زمین سے اٹھائیں اور پنجوں کو آگے کی جانب رکھیں۔ اس طرح آپ کو 3 مرتبہ کرنا ہے یہ عمل، اس سے ناف آپ کی درست رہے گی۔ اچھا، دوسرا طریقہ، ناف جس کی گئی ہوئی ہو، اگر یہاں سے 1 انچی چھوٹا ہے تو الٹے پاؤں میں آپ مالش کریں گے۔ اگر یہاں سے چھوٹا ہے الٹے پاؤں کا تو آپ سیدھے پاؤں میں مالش کریں گے۔ مثال کے طور پر بعض لوگوں کو نہیں پتہ چل رہا، نہ یہ آ رہا ہے، تو ان کا سیدھا طریقہ یہ ہے کہ وہ دونوں پنڈلیوں کو اپنی جانب کھینچتے ہوئے، سرسوں کا تیل لگاتے ہوئے نیچے کی جانب لائیں گے اور جب جڑ میں آئیں تو بلاک کر لیں۔ اس طرح ہر پاؤں کو، پنڈلی کو 3 مرتبہ کھینچیں اور زمین تک اسے، یعنی کہ مقصد پاؤں کی ایڑی تک لائیں اور پھر بلاک کریں۔ اس طرح 6 مرتبہ سیدھا پاؤں، 6 مرتبہ الٹا پاؤں کریں، اس سے بھی ناف درست ہو جاتی ہے اور جو اس کا درد ہوگا وہ فوری ختم ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ واقعی میں ناف اتر گئی تو آپ پھر وہی ناف پر رکھ کر اس جانب دھاگا ناپیں اور اس جانب دھاگا جا کے، تو دونوں دھاگوں میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو یہ تو پتہ چلا کہ ناف کو صحیح رکھنے کا طریقہ، ناف اتارنے کا طریقہ، اور بعض لوگ ناف کو اور طریقے سے کرتے ہیں۔ میرے پاس تقریباً 5 طریقے ہیں۔ دوسرا میں طریقہ آپ کو بتلا رہا ہوں کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ ایسی کرے تو وہ صرف لام میم نون ناف کے اندر نقطہ لے جائے، لام میم نون، لیکن اس کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے ہر بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔
جس نے اس کا 1.25 لاکھ کا چلہ کیا ہوگا، اوجب یا توطائل بے حق کے لام میم نون. ہر ایک منزل ہوتی ہے، جیسے شرطین کی منزل، ثریا کی منزل، بطین کی منزل، تو اس طرح یہ منازل ہوتی ہیں. تو اسی طرح یہ اس منزل میں بندہ چلہ کرے گا تو جب ہی کامیاب ہوگا. رجال الغیب کا بھی سمت کا اسے معلوم ہونا چاہیے. تو یہ یہاں لکھا ہوا آ جائے گا، اوجب یا توطائل بے حق کے لام میم نون. جو اس طریقے سے عمل کرے گا بہت سے فائدے ہوں گے. پارٹ 2 میں آپ کو اس کے طریقے بتلاؤں گا کہ ایک جو گیس چڑھ جاتی ہے اور ناف کی وجہ سے بندے کا سیدھا پاؤں یا الٹا پاؤں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عرق النسا کا درد ہے، یہ ہرگز نہیں ہے. تو پارٹ 2 میں انشاءاللہ آپ کو بتلاتا ہوں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق.